بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کووڈ-19 سے نپٹنے کے لیے بحرین کی قومی طبی ٹیم کی پریس کانفرنس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج کے ہمارے اسپیکرز ہیں لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر مناف قحطانی، ڈاکٹر ولید المانع سیکریٹری برائے وزارت صحت، ڈاکٹر جمیلہ سلمان ماہر امراض متعدیہ و باطنیہ سلمانیہ ہاسپٹل۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ پریس کانفرنس وزارت صحت کے یوٹیوب چینل پر 5 مختلف زبانوں میں لائیو نشر کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آن لائن نظام کے ذریعے کئی صحافی جڑے ہوئے ہیں جن کی طرف سے کانفرنس کے آخر میں سوالات بھی کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے گفتگو کریں گے ڈاکٹر ولید المانع سیکریٹری برائے وزارت صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہر چیز پر غالب اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر ہے اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی اس کانفرنس میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں میں، اور یہ کانفرنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بحرین میں کرونا وائرس سے متعلق نئی خبریں فراہم کرنے کے لیے آپ کو یہ کانفرنس منعقد کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں جلالۃ الملک حفظہ اللہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بحرین کی قومی طبی ٹیم جو کہ ولی عہد کی قیادت میں کام کر رہی ہے، اسی طرح سے تمام میڈیکل عملے جو کہ رات دن مختلف مقامات پر عزم اور حوصلے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان تمام کا جلالۃ الملک کی طرف سے شکریہ ادا کیا جانا یقیناً یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے لیے اس ملک کے حکمراں تعریفی کلمات پیش کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسا کہ آپ نے ہمیں یہ سمجھا کہ ہم اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اور پورے خلوص دل کے ساتھ اس وطن کی خدمت میں ہم اپنا وقت ہمیشہ لگائے رہیں گے، اور مکمل عزم اور حوصلے کے ساتھ ہم اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سے ولی عہد سلمان بن حمد حفظہ اللہ کا بحرین میں چل رہے میڈیکل ٹرائل میں شرکت کرنا اور رضاکار کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کے لیے بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بحرین کے تمام لوگوں کے لیے ایک مثال رقم کی ہے۔ اسی طرح سے ہم ولی عہد سلمان بن حمد حفظہ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی ہر وقت ہمارا ساتھ دیا ہے اور تمام میڈیکل عملے کا حوصلہ بڑھاتے رہے ہیں اور وقفے وقفے سے ان کی ہمتوں کو جٹاتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے میں تمام لوگوں سے اس بات کی التماس کرنا چاہوں گا، جیسا کہ میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بحرین کی حفاظت کے لیے اپنے ملک کی خاطر ہر قسم کی احتیاطی تدبیروں پر عمل کریں، صحت کا خیال کریں اور اپنے اندر احساس ذمہ داری رکھیں، اور یہ اگلے چند دنوں تک ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ہر قسم کی حکومتی طرز پر بنائے گئے قوانین پر عمل کرنا اور بحرین کی قومی طبی ٹیم کی طرف سے بتائی گئی ہدایات پر عمل کرنا، تمام طبی عملوں کی طرف سے ہمیں جو ہدایات جاری کی جاتی ہیں، ہمیں جو بھی کچھ کہا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی محنتوں کی قدر کرتے ہوئے کہ جس طرح سے وہ محنت کر رہے ہیں، ہم ان کی محنتوں کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کا ساتھ دیں اور ان ہدایات پر عمل کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے جیسا کہ پچھلے دنوں کے اندر، پچھلے چند ہفتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسز کی بڑی تعداد سامنے آئی ہے، اور یہ ہماری سستی اور ہماری کاہلی کی وجہ سے ہے کہ ہم نے احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس فیلڈ میں کام کرنے والے تمام عملے کے اوپر کام کرنے کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ان کی پریشانیاں کے اندر مزید اضافہ ہوا ہے، اور یہ اسی وقت کم ہو سکتی ہے جب ہم ان تمام ہدایات پر عمل کر کے ہم ان کی محنتوں میں ان کا ساتھ دیں اور اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کریں۔ میں دوبارہ بحرین کی قومی طبی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ جس طرح سے مسلسل جد و جہد میں لگی ہوئی ہے اور بحرین کے اندر کرونا وائرس
کو کنٹرول کرنے میں مسلسل محنتیں کر رہی ہیں اور مسلسل حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ تمام لوگوں تک وقفے سے یہ تمام لوگوں تک یہ ہدایات جاری کر رہی ہیں، اور جیسے جیسے ضرورت پیش آتی جا رہی ہے وہ اپنی ہدایات میں، اپنی پالیسی میں تبدیلیاں کرتے جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے جیسا کہ پچھلے دنوں میں ولی عہد کی طرف سے جو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ اسکولوں کو کھول دیا جائے تاکہ بچے اپنی پڑھائی کو شروع کر سکیں، تو یہ پچھلے چند دنوں کے اندر جو کیسز میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا گیا تھا، اور انشاءاللہ اب جلد ہی ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ تمام اساتذہ اپنے کاموں کو لوٹنے سے پہلے لازمی طور پر کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرائیں، تو یہ ہماری سسٹم کے حساب سے چل رہا ہے، اور اب تک تقریباً تمام جو کام کرنے والے اسٹاف ہیں ان میں سے 73% اسٹاف کا مکمل طور پر ٹیسٹ کیا جا سکا ہے، اور یہ 1 ستمبر سے 22 ستمبر یعنی 22 دنوں کے اندر یہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے اندر جو کہ شیڈیول تیار کیا گیا ہے تو باقی 17% اسٹاف کا بھی ٹیسٹ کیا جائے گا۔ فی الحال بحرین کے اندر بحرین میں جو وزارت تعلیم و تربیت کے اندر جو کام کرنے والے اسٹاف ہیں ان میں سے صرف 1% اسٹاف کا رزلٹ ہی پازیٹیو آیا، یعنی صرف 1% اسٹاف ایسا ہے جو کرونا وائرس سے پازیٹیو پایا گیا ہے، باقی کے 86% باقی کے جو ٹیسٹ ان میں سے 86% کے رزلٹ نگیٹیو آئے ہیں، الحمدللہ وہ صحیح سالم ہیں، اور باقی کے 13% ابھی باقی ہیں جن کو انشاءاللہ جلد ہی ٹیسٹ کیا جائے گا۔ جیسا کہ فی الحال بحرین کے اندر 5713 ایسے کیس ہیں جن کو گھر کے اندر انہیں کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے، یہ اس وقت جب کہ ان کے ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کے رزلٹ پازیٹیو آئے تو ہمیں ان کو گھر کے اندر کوارنٹینہ کرنا پڑا، اور الحمدللہ بحرین کے اندر جو لوگوں کے صحتیاب ہونے کا جو تناسب ہے وہ تقریباً الحمدللہ 95% کے تقریباً قریب ہے، جو کہ الحمدللہ بہت ہی مناسب ہے۔ آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے احساس پیدا کرنا اور بیداری کے ساتھ رہنا، مکمل عزم اور حوصلے کے ساتھ جس طرح سے ہم پہلے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر ہی ہماری ملک کا فائدہ ہے، ہماری قوم کا، ہمارے معاشرے کا فائدہ ہے۔ اب میں مائک ہمارے ساتھی ڈاکٹر مناف القحطانی کو دیتا ہوں، وہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ولید القحطانی، آپ نے اختصار کے ساتھ بہت ہی بہترین باتیں کہیں۔ اللہ کا نام لے کر کے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، اور تمام قسم کی درود و سلام نازل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم آنے والے چند دنوں کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل عزم اور حوصلے کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے، ہمیں کسی قسم کی سستی نہیں کرنی، اور یہ تمام فیصلے صرف اور صرف ہمارے ملک کی خاطر، ہمارے محبوب ملک بحرین کی خاطر ہے۔ میں ابتدا میں ہمارے ولی عہد جو کہ بحرین کی قومی طبی ٹیم کے سربراہ ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بحرین کے اندر چل رہے کلینیکل ٹرائل طبی تجربے کے اندر حصہ لے کر کے لوگوں کے لیے ایک مثال رقم کی ہے، اور آج کی اس کانفرنس میں جو کرونا وائرس کے ویکسین سے متعلق جو کلینیکل ٹرائل چلی، جو طبی تجربہ چل رہا ہے، اس سے متعلق آپ کو چند مزید روشنی فراہم کروں گا۔ الحمدللہ اس کلینیکل ٹرائل طبی تجربے کو شروع کرنے کے 6 ہفتے کے اندر الحمدللہ ہمیں جو مطلوبہ اعداد چاہیے تھے وہ ہم ان مطلوبہ عدد کو مکمل کر چکے ہیں، جو کہ 6000 کی تعداد تھی۔ تو ہم اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کے بعد ان تمام رضاکار کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس میڈیکل ٹرائل میں حصہ لیا۔ یقیناً آپ کی یہ خدمت انسانیت کی خدمت ہے، آپ کی یہ خدمت، آپ کا رضاکارانہ طور پر یہ خدمت انجام دینا یقینی طور پر یہ انسانوں کی خدمت ہے، اور یہ اس بات کا غماز ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر انسانیت
انسانیت نواز دل پایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ کام بحرین کے لیے مستقبل کے اندر ایک طرۂ امتیاز بن کر کے ابھرے گا۔ اور اسی طرح سے میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے پہلے اور دوسرے مرحلے کے اندر بھی حصہ لیا ہے۔ اور بحرین کے اندر یہ تجربہ بحرین اور متحدہ عرب امارات اور سینوفارم کمپنی اور G42 کمپنی، یہ تمام کمپنیاں اور یہ دونوں ممالک آپس میں تعاون کے ساتھ مل کر کے اس ویکسین کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہ ویکسین انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بن کر کے سامنے آئے گی۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اور اسی طرح سے جن لوگوں نے بھی اس طبی تجربے کے اندر رضاکارانہ طور پر حصہ لیا ہے، ہم ان تمام سے رابطے میں رہیں گے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنی طرف سے ہر ممکنہ جد و جہد کے ساتھ اس میں شامل رہیں، اور ہم اس ویکسین کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ اس میڈیکل ٹرائل کو اس طرح کا تجربہ بحرین کے اندر پہلی مرتبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ تجربہ بہت زیادہ کامیاب رہا ہے، اور جیسا کہ سینوفارم کمپنی نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور بحرین کے اندر اس تجربے کی کافی سراہنا کی ہے کہ دوسرے ممالک کے بالمقابل ہمیں بحرین کے اندر بہت آسانی کے ساتھ ہمیں اپنے کام کو کرنے میں مدد ملی ہے، اور ہمیں اس میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ اور یہ بحرین کے اندر اس طرح کا اس بڑی تعداد کے ساتھ اس طرح کا تجربہ بحرین کے اندر ایک پہلا تجربہ ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ بحرین کی قومی طبی ٹیم جو کرونا وائرس کو سے نپٹنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے اور اس طرح کے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے، اور یقیناً اس مطلوبہ تعداد کو اس مختصر عرصے کے اندر حاصل کرنا یہ بھی یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ لوگوں کے انسانیت نواز ہونے کی بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ اور اسی طرح سے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم اس سلسلے میں ابھی ہمارے پاس 1700 مزید ویکسین موجود ہیں، جو ہم مزید جو لوگ اس کلینکل ٹرائل میں اگر شرکت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ابھی مزید حصہ لے سکتے ہیں، اور اگر ہم زیادہ لوگوں کے اوپر مزید تجربہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے اس ویکسین کے متعلق جو تجربات کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کو مزید فعال اور مؤثر بنانے میں مدد ملے گی، کیونکہ جتنے زیادہ لوگوں کے اوپر تجربہ کیا جائے گا تو ہمیں زیادہ ریسرچ کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اور یہ رضاکارانہ طور پر حصہ لینے کے لیے صبح 7 سے شام 8 بجے تک، یہ ہم نے 8 سے شام 8 بجے تک ہم نے وقت متعین کیا ہے۔ آپ ہر روز کسی بھی وقت آ کر کے اس میں اپنی خدمت کو فراہم کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویکسین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر اس بیماری کو ختم کر لیں گے، بلکہ ہمیں اس میں کافی وقت لگے گا۔ تو اس سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا خیال کریں، ہم اپنے معاشرے کے اندر تمام افراد کا خیال کرتے ہوئے ہم ہر قسم کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح سے جو لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں پلازما ٹریٹمنٹ کے لیے جو خون کی ضرورت ہے تو آپ اس سلسلے میں مزید آگے آئیں اور اپنے خون کا عطیہ بلکہ پلازما ڈونیشن ضرور کریں۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر قسم کی احتیاطی تدبیروں پر عمل کرنا، صحت کے تمام ہدایات پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میں بار بار، میرے ساتھی نے بھی کہا، میں بھی بار بار یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہمارا یہ جو ٹارگٹ ہے کہ ہم 1 ہفتے تک، 1 اکتوبر تک، جو کہ تقریباً 1 ہفتہ تقریباً بچا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدبیروں پر عمل کریں۔ ہمیں اپنے اس ملک کے لیے، ملک کے تمام افراد کے لیے، یہ سب کے سب ہمارے لیے قیمتی ہیں، تو ہمیں ہماری طرف سے خدمت انجام دینا، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا، یہی ہماری ملک کی خدمت ہے اور یہی ہمارے معاشرے کی خدمت ہے۔ لہٰذا ہمیں ان احتیاطی تدبیروں کی خلاف ورزی کرنا یہ کافی سستی، اور یہ ہماری طرف سے ہمارے معاشرے کے لیے ایک غلط پیغام ہوگا کہ ہم بذات خود ذمہ داری کا احساس نہ کرتے ہوئے ہم اس وائرس کو پھیلنے میں مدد کر رہے ہیں، جو کہ ہماری طرف سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا دوسرا طریقہ ہے۔
اسی طرح سے ہمیں فی الحال یہ جس مرحلے سے جس وقت سے گزر رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تمام مثبت انداز میں ایک دوسرے کا تعاون کریں تاکہ ہم اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں اجتماعی طور پر تمام کے تمام لوگ شریک ہوں، کیونکہ ایک فرد کی سلامتی دوسرے فرد کی سلامتی ہے اور پھر تیسرے فرد کی سلامتی ہے۔ اس طرح سے ہر ایک کی سلامتی سے تمام معاشرے کی سلامتی بنتی ہے، اور یہ ہمیں ہر بندہ انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، تبھی جا کر کے ہمیں معاشرے کے اندر اس طرح کی کامیابی کو حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مدد سے اور ہم اپنی ذمہ داری کے ذریعے ہی ایک دن ہم اس وائرس کے اوپر مکمل طور پر کنٹرول کر سکیں گے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع ہی سے یعنی فروری کے مہینے سے جب سے کرونا وائرس شروع ہوا تو اس وقت سے ہمیں جو چیلنجز سامنے آئے، جو پریشانیاں سامنے آئے، ہم نے ان تمام پریشانیوں کے اوپر قابو پایا ہے۔ ہر قسم کے چیلنج کو ہم نے قبول کرتے ہوئے اس کو مسخر کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر بھی ہمارے سامنے جو بھی مشکلیں، جو بھی پریشانیاں آئیں گی، ہم ان تمام پریشانیوں کو کنٹرول کرتے ہوئے، ان تمام پریشانیوں کے اوپر قابو پاتے ہوئے ہم انشاءاللہ مستقبل میں ایک ایسے دن کو پہنچیں گے کہ یہ وائرس، یہ بیماری ہمارے ملک سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب میں اپنے ڈاکٹر ساتھی ڈاکٹر جمیلہ سلمان کو موقع دیتا ہوں جو آپ سے گفتگو فرمائیں گی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مناف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کانفرنس میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ نلتزم للبحرین، جیسا کہ ہمارا یہ ایک سلوگن ہے کہ کمٹ فار بحرین، ہم نے بحرین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے محبوب ملک کے لیے ہم نے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے، احتیاط کو اپنانا ہے، ہدایات پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے محبوبوں کی، اپنے اقربا اور اعزاء کی اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کچھ کر سکیں۔ احتیاطی تدبیروں پر عمل کرنا، صحت کے متعلق جو ہدایت جاری کی گئی ہیں ان تمام ہدایتوں پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے شروع ہی سے، جب سے فروری کے مہینے سے ہی جب سے اس طرح کی بیماری کا آغاز ہوا، تبھی سے ہم اس بات کو مسلسل دہراتے رہے کہ ہمارے لیے احتیاطی تدبیروں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا کہ ہماری احتیاط کی وجہ سے اور صحت کے تمام ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سارے حالات کنٹرول میں آئے، کیسز بہت کم ہوئے، لیکن جب ہم نے دوسرے لوگوں کی سستی دیکھی، ہمارے معاشرے کے اندر جب سستیاں اور لوگوں کی طرف سے ان احتیاط پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا، تو پھر دیکھا کہ کس طرح سے ہماری جتنی محنتیں تھیں وہ تمام محنتیں بیکار ہو گئیں، اور پھر سے کیسز کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو آج عام طور پر جو بھیڑ بھاڑ کے علاقے ہوتے ہیں ان کو کم کیا جائے، اور بغیر ضرورت کے اجتماعات میں اکٹھا ہونا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ گرچہ ہمیں دیکھنے میں بہت ہی معمولی سی لگتی ہیں، لیکن ہم اس وائرس کو انہی چین کے ذریعے، یہ جو تسلسل قائم رہتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کا اور بھیڑ اکٹھا ہونے کا، تجمعات کا، تو یہ ہمارے لیے ایک سلسلہ بن جاتا ہے کہ وائرس ایک سے دوسرے اور پھر تیسرے شخص تک منتقل ہوتا رہتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسا کہ ڈاکٹر ولید المانی نے کہا کہ یہ پچھلے دنوں کے اندر جو کیسز کے اندر اضافہ ہوا یہ تمام لوگوں کی سستی کی وجہ سے اور تساہلی کی وجہ سے ہے۔ میں تمام فرنٹ لائن میں کام کرنے والے تمام میڈیکل عملے جو کہ مسلسل دن رات مختلف جگہوں پر مکمل عزم اور حوصلے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور مسلسل جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی تمام تر کوششیں اس ملک کی خدمت میں اور انسانیت کی خدمت میں لگائے ہوئے ہیں، میں ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یقیناً وہ شکریہ کے مستحق ہیں اور ہر قسم کی تعریف کے مستحق ہیں۔ اور میں اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صحت اور سلامت رکھیں، کیونکہ یہی ان کی صحت اور سلامتی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی آج کے اس مرحلے کے اندر اس وقت میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے جو کہ ملک اور قوم دونوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کی محنتوں
کی قدر اسی وقت ہم کر سکتے ہیں، ہم ایک معاشرے کے طور پر، کہ ہم صرف ان کے اوپر اس وائرس کو چھوڑ دیں کہ یہی ایک طرح سے لڑ رہے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے، یہ ناممکن سی چیز ہے۔ ہمیں ان کی خدمت کا اعتراف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی طرف سے احساس اور ذمہ داری اپنے اندر پیدا کریں، ایک بیدار معاشرے کا ثبوت دیں، اور ہم اس طرح کی ہدایت پر عمل کریں کہ ہمیں جو بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں ان تمام کو خاطر میں لاتے ہوئے ہم ان پر عمل کرتے رہیں، جیسا کہ پہلے ہم ان ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی تھی، اسی طرح سے اگر دوبارہ ہم اپنی سستی کو چھوڑ کر کے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے احساس اور ذمہ داری کو پیدا کریں تو انشاءاللہ ہم پھر سے یہ جو حالات کے اندر اضافہ ہوا ہے ہم ان کے اوپر کنٹرول کر سکیں گے۔ دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وزارت صحت کی طرف سے جو بھی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں اور جو بھی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، جو بھی پالیسی اپنائی جا رہی ہیں، وہ تمام پالیسیاں یہ ہمارے معاشرے کے افراد، تمام لوگوں کی صحت اور سلامتی کے لیے ہیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر ہر قسم کی صحت کی خدمات کو فراہم کریں۔ اور آج کی تاریخ تک اب تک ہم نے تقریباً 13,55,400 کے قریب ٹیسٹ کر لیے ہیں، جس کے اندر ہمیں یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب تک الحمدللہ بہت سارے لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں، جو کہ بحرین کے اندر فی الحال جو ایکٹیو کیس ہے جن کی تعداد 6,808 ہے، جس میں سے 6,758 کی حالات بالکل ہی نارمل ہے۔ البتہ صرف 50 کیسز ایسے ہیں جن کو آئی سی یو کے اندر رکھا گیا ہے، اور باقی کے 131 کیسز کا بھی علاج جاری ہے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جلد سے جلد شفا یاب کریں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں ان 229 لوگوں کی موت کی خبر دینی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما اور گھر والوں کو صبر عطا کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اب پچھلے دنوں کے اندر مسلسل تیزی کے ساتھ مزید کیسز آتے جاتے رہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کیسز کو کم کرنے کے لیے ہم صحت کے تمام احتیاطی تدبیروں پر عمل کریں، جیسا کہ مسلسل میں نے کہا ہے کہ اس مرحلے کے اندر ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے فارمول پر عمل کرنا، سماجی فاصلے کے ہدایات پر عمل کرنا، تقریباً کم از کم 1 میٹر سے 2 میٹر کے فاصلے کو برقرار رکھنا تمام عام مقامات پر، اسی طرح سے اپنے گھروں کے اندر سطحوں کی مسلسل صفائی کرتے رہنا، اپنے ہاتھوں کی صفائی کا بالخصوص خیال رکھنا، یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہمیں بعد میں جا کر کے ہمیں ان کی مزید احساس ہوتا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے اس بات کا کہ ہم یہ جو حالات ہم ان سے گھبرائے نہیں بلکہ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہم احتیاطی تدبیروں پر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس سلسلے میں کامیابی ملیں گی اور ہماری یہ ذمہ داری ہمارے ملک کی خدمت ہوگی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ تمام اسپیکروں کا۔ اب ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ آن لائن نظام کے ساتھ مسلسل جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ڈاکٹر ولید المانع سے، سوال کرنے والے ہیں تمام ابو صافی الایام نیوز پیپر کی جانب سے۔ کچھ خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ علی کے اندر موجود کوارنٹائن سینٹر کو بند کیا جا رہا ہے، اور کیا اس طرح سے مکمل طور پر جو مراکز کے اندر کوارنٹائن کیا جا رہا ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا، صرف جن لوگوں کے علاج کی ضرورت ہے انہیں رکھا جائے گا اور باقی لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر قرنطین میں رکھا جائے گا؟ تو جو لوگ گھر کے اندر اس طرح کی صورت، جن کے گھروں کے اندر اس طرح کی صورت نہیں ہے تو ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ یہ سوال کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے جو سوال کیا کہ علی کے اندر جو قرنطینہ سینٹر ہے تو وہ جو خبر آپ تک پہنچی ہے وہ غلط ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہاں پر جو قرنطینہ میں لوگ موجود ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی ہو، لیکن مکمل طور پر ان کو بند کیے جانے کی خبر ہے وہ بالکل ہی غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ گھروں کے اندر قرنطینہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم ان کو مجبور نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے اختیار کے اوپر اپنی چوائس کے ذریعے ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر قرنطینہ کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ جو لوگ قرنطینہ کے مراکز میں قرنطینہ کے ایام گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی فی الحال ان کے لیے بھی سہولت موجود ہے۔
تو یہ جو یہ اس طرح کی خبر جو آپ کو مل رہی ہے کہ یہ خبریں کہ اس طرح کے قرنطینہ کے مراکز کو بند کیے جا رہے ہیں، تو یہ خبر غلط ہے، بلکہ اس سلسلے میں اس طرح کی خبروں پر اعتماد نہ کیا جائے، اور جو وزارت صحت کی طرف سے جو سرکاری خبریں نشر کی جاتی ہیں انہی کی طرف دھیان دیا جائے، اور اس طرح کے مراکز کو بند کرنا کہ اگر ضرورت پیش آئی تو ہم فریق بحرین کی قومی طبی ٹیم کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اس سلسلے میں اقدام کریں گے۔ گلف ڈیلی نیوز کی طرف سے راجی صاحب آپ سوال کر رہے ہیں کیا کہ جو طبی تجربے کی جو مطلوبہ تعداد تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، تو آگے کے طریقہ کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ سوال۔ جیسا کہ میں نے اپنی بات میں کہا کہ ہم جو مطلوبہ تعداد تھی ہم نے وہ تعداد مکمل کر لی ہے، جو کہ 6000 کی تعداد تھی، تو اب تو انشاءاللہ مسلسل ہم ان سے رابطے میں ہیں، اور جو کمپنی کے ساتھ یعنی ابھی فی الحال 1700 کی تعداد کا ہم نے اضافہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ابھی وہ غیر فعال ویکسین موجود ہیں، تو ہم مزید اور جو لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہم ابھی ان کے لیے یہ وقت موجود ہے۔ البتہ اس سلسلے میں جو آگے کا جو مرحلہ ہوگا تو اس سلسلے میں جو کمپنی کی طرف سے G42 اور سینوفارم کمپنی کی طرف سے جو ہدایت ہے، تو ہم نے مزید لوگوں کی مزید رضاکار کو بھی ہم نے موقع دیا ہے جو لوگ ابھی بھی اس میں سلسلے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ جو آگے کا جو مرحلہ ہوگا تو اس سلسلے میں ہم جو لوگ جن لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے تو مسلسل ہم ان سے رابطے میں ہیں، اور ہم ان کی صحت کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس ویکسین کی وجہ سے ان کی جسمانی اینٹی باڈیز میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ہم ان کو مسلسل دیکھتے رہیں گے، اور جن لوگوں کو بھی کسی قسم کی پریشانی یا اعراض پیش آتے ہیں تو ان سے کہا گیا ہے کہ کس کے جو خاص نمبرات ہیں ان پر رابطہ کرنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں مزید 1107 رضاکاروں کے لیے ابھی یہ خدمت موجود ہے، اور پھر جب یہ تعداد ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ تجربہ کب بند کریں۔ یا ناصر الانباء نیوز پیپر، سعودی نیوز پیپر کی طرف سے سوال ہے، ہم جو عام موسمی انفلوئنزا اور کووڈ-19 کی جو نشانیاں ہیں ان دونوں کے ہم کس طرح سے فرق کر سکتے ہیں؟ بسا اوقات بعض لوگ اس موسمی فلو انفلوئنزا اور کووڈ-19 کے فلو میں خبر نہیں کر پاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جو فلو کے جو اعراض جو نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ تقریباً دونوں کے اندر بہت ساری یکسانیت پائی جاتی ہے، جیسا کہ کھانسی کا آنا یا بخار کا آنا یا گلے کے اندر سوزش وغیرہ کا، یا ممکن ہے زکام وغیرہ بھی ہو، یا جسمانی تھکاوٹ کا احساس ہونا، تو تقریباً دونوں کے اندر یہ ایک یکسانیت ہے جو بس جو فلو کے اندر جو عام طور پر جیسا کہ کووڈ-19 کے نشانیوں اعراض میں ہوتا ہے کہ انسان اپنی چکھنے کی یا سونگھنے کی حس کو ختم ہو جاتی ہے اس کی، تو عام موسمی انفلوئنزا کے اندر جو چکھنے یا سونگھنے کی حس ختم نہیں ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑا فرق ہے۔ البتہ دوسری تقریباً تمام چیزیں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ البتہ کوئی بھی شخص اس طرح کی نشانیاں یا وہ ایسے اعراض اپنے جسم میں محسوس کرتا ہے تو اسے 444 پر کال کر کے لازمی طور پر اطلاع کرنی چاہیے۔ الوطن نیوز پیپر کی طرف سے ڈاکٹر ولید المانی سے سوال ہے، جو احتیاطی تدابیر مسلسل بتائی جا رہی ہیں، جو ہدایت جاری کی جا رہی ہیں، تو ان کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، لیکن مسلسل آگے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ پہلی بات، جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ ہم نے ان تمام 1 اکتوبر تک ان احتیاطی تدابیر کو سختی کے ساتھ عمل پیرا کرنے کی ہم نے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی یہ تدابیروں پر عمل جاری رہے گا، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ فی الحال جس انداز میں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے تو ہمیں اس کو سختی کے ساتھ نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر 1 اکتوبر کے بعد بھی اس طرح کی ہدایت جاری رہیں گی، لیکن ہمارا ایک یعنی خاص وقت تک اس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس سلسلے میں جیسا کہ وقفے سے، تاکہ لوگوں کے اندر ہم انہیں ہمت دلاتے رہیں، حوصلہ افزائی کرتے رہیں کہ ہم تھوڑے وقفے سے لوگوں کو
کو ہمت دلاتے رہیں کہ ہمیں اس مختصر وقت تک جو ہے ہمیں فلاں کام کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ ایک نفسیاتی طور پر لوگوں کو ہمت دلانے کے لیے اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے۔ اور 1 اکتوبر کے بعد بھی اس طرح سے ہم مسلسل مختلف انداز میں ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اور لوگوں کو ہمت دلاتے رہیں گے کہ کس طرح سے انہیں اس طرح کی ہدایت پر عمل کرتا رہنا ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ 1 اکتوبر کے بعد یہ تمام ہدایت ختم ہو جائیں گی، بلکہ 1 اکتوبر کے بعد بھی اس طرح کی ہدایتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اور جو صحت کی جو ہدایت جاری کی گئی ہیں ہمیں ان تمام پر عمل کرنا ضروری رہے گا۔ پردیپ ڈیلی ٹریبیون کی طرف سے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر مناف القحطانی سے، جو میڈیکل ٹرائل چل رہے ہیں، جو طبی تجربات چل رہے ہیں، تو ان تجربات کے اندر صرف جن کی اچھی صحت ہے انہیں کو لیا جا رہا ہے، تو جو لوگ پہلے سے ہی چند بیماری کے شکار ہیں تو ان کو کس طرح سے آپ تشخیص کرتے ہیں؟ بہت بہترین سوال ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم جو لوگ بھی رضاکارانہ طور پر اپنی اس خدمت کے لیے آگے آتے ہیں تو ہم اس کے لیے جو عالمی طرز کے اوپر جو قوانین بنائے گئے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے، جو لوگ کرونک ڈیسیز کے شکار ہیں تو ہم ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اور عام طور پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بھی رکھتے ہیں، ہم ٹیسٹ میں ان کو بھی شامل کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو لوگ بیمار ہیں اور جو لوگ صحت یاب ہیں، جو لوگ کرونک ڈیسیز کے شکار ہیں، جو مزمن بیماریوں کے شکار ہیں، تو یہ ویکسین ان کے جسم کے اندر کس طرح سے تغیر پذیر ہوتی ہے اور کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اور جو لوگ اس بیماری سے صحت یاب ہے، جن کے یہاں کوئی بیماری نہیں ہے، ہمیں دونوں قسم کے ہر قسم کے لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ ویکسین مکمل طور پر تیار ہو کر کے مارکیٹ میں آئے گی تو اس ویکسین کو لینے والے ہر قسم کے افراد ہوں گے، جو مزمن بیماریوں کے بھی شکار ہوں گے، جو بغیر کسی بیماری کے بھی ہوں گے، لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہر قسم کے لوگوں کے اوپر اس طرح کا تجربہ کریں۔ البتہ ہم جو مزمن بیماریوں کے شکار ہیں ہم ان کا خاص خیال کرتے ہیں اور ان کا مسلسل فالو اپ بھی کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ابھی بھی جو ٹرائل چل رہا ہے تو ہم اس سلسلے میں جو مطلوبہ ٹیسٹ ہیں، جو مطلوبہ ٹیسٹنگ ہیں، ہم ان کو عالمی طرز کے اوپر انجام دیتے ہیں، تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص بغیر کسی ضرورت کی پریشانی کے اندر مبتلا ہو اور اس ویکسین کے ذریعے اسے خواہ کسی قسم کی پریشانی ہو۔ اگلا سوال ہے رشا ابراہیم، گلف نیوز اماراتی نیوز پیپر کی طرف سے سوال ہے، بحرین کے اندر مسلسل طور پر کیسز بڑھ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں لوگوں کی تشخیص، لوگوں کے ٹیسٹ کے تعلق سے کیا آپ کی پالیسی رہی ہے؟ جی، جو تقییم کی جا رہی ہے، جو بحرین کے اندر جو لوگ موجود ہیں اور مسلسل کیسز بڑھ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم مسلسل طور پر ہم لوگوں کی تشخیص کر رہے ہیں۔ بحرین کی قومی طبی ٹیم اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے متعلقہ تمام ادارے مسلسل جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تشخیص کرنے، لوگوں کا ٹیسٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگ جو زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو ہم مسلسل ان کے ساتھ جو رابطے میں رہے ہیں، جن کو ہم مخالطین کہتے ہیں، جس کو ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ کہتے ہیں، تو ہم ان تمام لوگوں تک فون کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب کیسز ایکٹیو کیسز زیادہ آ رہے ہیں تو ان سے رابطہ کرنا، ان سے ہر قسم کی معلومات لینا، اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو بہرحال ہم تمام اس فیلڈ میں اس متعلقہ ادارے جو بھی کام کرنے والے ہیں تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ وہ مسلسل ان تمام لوگوں کو ٹریس کرنے میں اور تمام رابطے کے کیسوں، مخالطین کا پتہ لگانے اور ان تک پہنچنے، ان کو اطلاع فراہم کرنے میں مسلسل طور پر لگے ہوئے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک جہد طلب کام ہے، کیونکہ زیادہ کیس آ رہے ہیں تو زیادہ لوگوں کو رابطہ کر کے مسلسل ان سے رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ محمد نحاس البوصلہ الاقتصادیہ کی طرف سے سوال ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اپنے ممالک میں داخل ہونے سے پہلے مسافرین کو CPR ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ انہوں نے لازمی قرار دی ہے، تو کیا اس سلسلے میں جو لوگ بحرین جو لوٹ کر کے واپس آنے والے ہیں تو کیا اس سلسلے میں جو 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو چینج کرنے کی کوئی پالیسی ہے یا اس سلسلے میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں گی؟ جی،
جی ہم لوگوں کی صحت اور سلامتی ہمارے لیے لوگوں کی سب سے پہلی پریارٹی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہر قسم کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ہم ان کی صحت کا مکمل طور پر خیال کریں۔ فی الحال یہ جو ٹیسٹ کا سلسلہ ہے، جو لوگ بھی بحرین واپس لوٹ کے آ رہے ہیں، جو لوگ بحرین میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، تو ہم ان کی کا ٹیسٹ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں ہر ملک کے الگ الگ پروسیجر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے بحرین کا بھی ایک پروسیجر ہے کہ جو شخص بھی بحرین میں آنے والا ہے اس کا لازمی طور پر ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں کہ جو بحرین کے اندر جو بہت سارے لوگ باہر سے جو CPR ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر کے آتے ہیں، تو اس کو قبول کرنے، اس پر اعتماد کرنے کا مسئلہ قانونی طور پر یا صحت کے مختلف، کیا وہ معتمد ہے، کیا وہ صحیح ہے، یا وہ غلط ہے، یا وہ اس کو جعلی بنایا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں بحرین کی قومی طبی ٹیم کی ایک لجنے کی تشکیل کے ذریعے ان تمام کون سے ٹیسٹ کے رپورٹ قبول کی جائیں گی اور کون سی نہیں قبول کی جائے گی، تو اس سلسلے میں میٹنگ جاری ہے، اور اس سلسلے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ اس وقت تک بحرین کے اندر جو لوگ بھی داخل ہونے والے ہیں ان تمام لوگوں کے 2 ٹیسٹ کیے جانا ضروری ہے، اس کے اوپر ابھی مسلسل عمل جاری ہے۔ ہم ان تمام سوالات پر اکتفا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ تمام اسپیکروں کا، ہمارے ساتھ جڑنے والے تمام صحافیوں کا، اور ہمارے ساتھ جڑنے والے تمام مشاہدین کا۔ آخر میں تمام لوگوں کو اس بات کو دوبارہ یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اور صحت کی ہدایت پر عمل کرتے رہیں، اور اس ملک کو کورونا سے پاک کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔